لوگوں کو دوسروں کی ذات میں اور زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی میں دلچسپی ہوتی ہے، چاہے اس تبدیلی سے ان کا کوئی تعلق کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو۔ 3 سالوں نے میری زندگی سے امید اور یقین نام کی چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کر نکال دیا تھا۔ میں تصویر کا صرف تاریک رخ ہی دیکھا کرتی تھی، ہر چیز کے بارے میں بد سے بدترین انداز میں سوچتی، اور مجھے کسی بھی چیز پر یقین نہیں رہا تھا، بے یقینی کے علاوہ کسی دوسری چیز پر یقین نہیں رہا تھا۔ اگر میں پینٹر ہوتی اور میرے ہاتھ میں کوئی برش ہوتا تو میں اپنی زندگی کی تصویر کو سیاہ رنگ سے بناتی۔ صرف اتنا نہیں بلکہ میں دنیا کے ہر شے کو سیاہ رنگ سے چھپا دیتی۔ تاریکی اور سیاہ رنگ ایک عجیب سی رہائی اور فرار دیتے ہیں مجھے، کسی نہ کسی حد تک سکون بھی، اور روشنی وہ تو بے پناہ اذیت کا باعث بن جاتی ہے میرے لیے۔ میں چمگادڑ کی طرح روشنی سے بھاگتی تھی، اور میں پتہ نہیں کس چیز سے بھاگنے لگی تھی۔ 3 سال میں میرے پیرنٹس نے 2-3 مرتبہ مجھے سائیکالوجسٹ کو دکھایا۔ ہر بار جب میرا رویہ ضرورت سے زیادہ عجیب اور ان کے لیے زیادہ پریشان کن ہونے لگتا تو وہ مجھے سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتے۔ پھر اگلے کچھ ہفتے میرے سیشنز چلتے رہتے۔ سائیکالوجسٹ مجھ سے وہ سب کچھ اگلوانے کی بہترین کوشش کرتا جو میں اپنے اندر کہاں دفن کر چکی تھی، مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ ہر بار وہ میری خاموشی کا تجزیہ کرتا، میرے موڈ سوئنگز پر رائے دیتا، اور ان ممکنہ وجوہات کے بارے میں بات کرتا جو میری پرسنالٹی میں ہونے والے اس ڈس آرڈر کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہر بار اس کی رائے غلط ہوتی اور صرف میں یہ جانتی تھی، ورنہ بابا اور امی تو اس کی بات پر یقین لاتے ہوئے وہ سب کچھ کرتے جو وہ کہتا۔ سائیکالوجسٹ کا خیال تھا کہ میں اکلوتی اولاد ہوں، شاید اس وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ میں گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہی ہوں، اس لیے اس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہی ہوں۔ وہ اس کے علاوہ بھی میرے بارے میں بہت سی باتیں کہتا رہتا، بہت سے قیاس اور مفروضات، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس کی پرسنالٹی کا بھی تجزیہ کرنے لگا، کیونکہ اسے شبہ تھا کہ میرے ڈپریشن کی وجہ میرے ماں باپ کے باہمی تعلقات یا ان کے میرے ساتھ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ سائیکالوجسٹ پر ترس آتا، بعض دفعہ اپنے پیرنٹس پر۔ میں اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی تھی جو میرے رویے نے پہنچائی تھی۔ ایک عجیب سی بے حسی کا شکار ہو گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے بھی مجھے خود کو مجبور کرنا پڑتا، اور پھر وہ مسکراہٹ بھی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں میرے چہرے کے ہر تاثر نے میرے دلی جذبات کا ساتھ دینا کب چھوڑا تھا۔ وہ بس ہر ایک تک ایک ہی تاثر پہنچانے لگے تھے، ٹھنڈک اور سرد مہری کا۔